اعلیٰ حضرت بولے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ۔ حضور جب ہاتھ اٹھاتے تھے پھر خالی نہیں موڑے جاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ کیسا ماحول ہوگا جب مسجد نبوی کچی ہوگی اور اس میں پکے عقیدے کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، نیچے تو کنکر بچھے ہوں گے اور آنکھوں میں حضور کی زیارت کے پھول ہوں گے۔ کیسا رنگ ہوگا، کھجور کے پتوں کی چھت اور حضور ممبر پہ جلوہ فراز۔ ایک دیہاتی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضور ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہے تو سبزہ بھی نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے تو مویشی ہلاک ہو گئے، دودھ بھی خشک ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، تو جب اس نے یہ اٹھ کے اپنی حاجت کہی تو میرے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ تو جب ہاتھ اٹھے اللہ کی بارگاہ میں بارش کی، حضور نے دعا کی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، بس ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا اور پورے مدینے پہ چھا گیا اور بارش برسنے لگی، حتیٰ کہ وہ کھجور کی چھت ٹپک رہی تھی اور حضور علیہ السلام پر بارش کے قطرے گر رہے تھے، حتیٰ کہ حضور کی مبارک داڑھی تر ہو رہی تھی۔ خیر نماز پڑھائی تو حضور پھر بیٹھ گئے اور فرمایا کسی کو یاد ہے میرے چچا کے اشعار؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی حضور شاید آپ کی مراد وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سے ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت علی اٹھ کے وہ شعر پڑھنے لگے اور حضور سن رہے تھے اور ساتھ مسکرائے جا رہے تھے۔ مسجد نبوی میں محفل نعت سجی ہوئی تھی اور جس کی نعت پڑھی جا رہی تھی وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ دیدار کر رہے تھے اور حضرت علی نعت خواں تھے۔ حضرت علی پڑھ رہے تھے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامَلِ، یہ گوری رنگت والا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آتے۔ اللہ، غریبوں کا سہارا اور یتیموں کا آسرا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ پڑھ رہے، حضور مسکرائے جا رہے ہیں، مسکرائے جا رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ٹھنڈی آب بھری اور فرمایا للہ در ابی طالب لو کان حیا لکرت عیناہ، کاش آج میرے چچا ابو طالب ہوتے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک یہ طریقہ تھا اور حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ بھی امت میں رائج ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے معاملے ہوں تو اس لیے ان سے دعائیں منگوانی چاہیے، اہل اللہ کے پاس جا کے ان سے عرض کرنا چاہیے کہ وہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے۔ مشائخ سے، علماء سے، تہجد گزار شب زندہ دار لوگوں سے، بوڑھے لوگوں سے، سفید بالوں کی ادب حیا کرتا، شرم کرتا، ان سے دعا جو ہے وہ کروائے۔ بارشوں کا نہ ہونا اس کو ہم اگنور کر دیں تو کر دیں، ہم کہتے ہیں ہمارا کام چل رہا ہے، لیکن موسم پہ بارش کا نہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی ناراضگی کو محسوس نہیں کرتے، یہ محبت کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس سے محبت تھوڑی سی ہونا تو وہ تھوڑا سا انداز تبدیل کر لے تو چین کی نیند نہیں آتی۔ اس سے محبت ہے تو کیا ہوا، مجھ سے کیا غلطی ہوگی، بار بار اپنے معاملات پہ غور کرتا ہے، پھر ہار کے پوچھتا ہے کہ صاحب کیا غلطی مجھ سے ہوگی، مجھ سے بولتے کیوں نہیں ہو، یا میرے سے بولنے کا وہ انداز کیوں نہیں ہے۔ اور کسی سے محبت نہ ہو، خالی خولا تعلق ہو، سادہ سا تعلق ہو، عام دعویٰ ہو، وہ روٹھا رہے تو روٹھا رہے، ناراض ہو تو ناراض ہو، وہ کہہ بھی دے میں ناراض ہوں، اچھا ٹھیک ہے جی کر لیں گے آپ کو راضی۔ تو یہ بارشوں کا نہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ موسم کی بارشوں کا نہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو اس کو اگر قوم محسوس ہی نہ کرے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات بارش کی نہیں ہے، بات اللہ کی ناراضگی کی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے۔ صلاۃ الاستسقاء اللہ کی حضور رجوع کا نام ہے۔ ایک تو دعائے استسقاء، کسی نے کہا دعا مانگ دیجئے تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگ دی اور پھر حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب خالی نہیں موڑتا تھا۔